السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آج تیسرا سبق ہے۔ پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے کچھ حروف کی ادائیگی میں فرق دیکھا تھا۔ سب سے پہلے ایک بات جان لینی بہت ضروری ہے کہ حروف کی ادائیگی کا فرق بہت اہم فرق ہے۔ جب ہم ایک ملتی جلتی آوازوں کے حروف کو ایک ہی آواز میں پڑھ جاتے ہیں تو ان کا مطلب بدل جاتا ہے، اور اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ یہ مشکل ہے، سیکھنے میں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ٹائم لینے والا اور سیکھنے میں سب سے زیادہ ٹائم طلب تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے انسان کو اپنے دل دماغ پوری طرح سے متوجہ کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ارادوں کو پختہ کریں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، اور اس سیکھنے میں جتنی بھی مشکلات آئیں یہ ہم نے اس کو مشکل نہیں سمجھنا۔ اس کے بعد قرآن ایسا علم ہے جو بہت زیادہ پریکٹس کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا کا ہر کام ایک پریکٹس کے ساتھ سیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن قرآن جتنی زیادہ پریکٹس کی جائے گی اتنا زیادہ علم کے اندر ہم علم کی گہرائی تک پہنچ سکیں گے۔ اس لیے اپنے دماغ میں سے سب سے پہلے یہ چیز نکالنی ہوگی کہ یہ مشکل ہے اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ حروف اگر مختلف ہیں لیکن ان کی آوازیں سیم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آوازیں بھی ان کی مختلف ہیں۔ مطلب ملتی جلتی آوازوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان میں فرق نہیں کرتے تو پھر الگ حروف آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اس چیز کو، اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کوئی عام علم نہیں ہے۔ ہم عام علم کو سیکھنے کے لیے جب اتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں تو ایک قرآن کا علم جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کے سیکھنے میں، جس کے ہر منٹ میں، جس کے ہر حرف کے سیکھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے ایک حرف کو کئی بار پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ ایک بہت محبت سے سیکھنے والا علم ہے، اور اس میں ہمیں محنت اور محبت دونوں ساتھ ساتھ رکھنی ہوں گی۔ کچھ حروف ہم نے سیکھ لیے تھے اور ان کی پریکٹس ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے الف کو دیکھا تھا، الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی آوازیں سیم ہیں، اور با جو ہے وہ اکیلا حرف ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی نہیں ہے۔ تا کے ساتھ طا ہے، سا کے ساتھ سین ہے، جیم اکیلا ہے، ہا کے ساتھ ہا ہے، اور خا اکیلا ہے۔ اچھا، خا کی ادائیگی تھوڑی سی ہم نے اس طرح سے دیکھنی ہے کہ اس کو ہم نے گول آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، راؤنڈ آواز اس کی ہوگی، اس کا راؤنڈ ساؤنڈ ہوگا خا خا خا۔ جہاں پہ بھی اس کو پڑھا جائے گا اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اور اس کو تھوڑا سا گول کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں، خبیرن خبیرن خبیرن۔ خا خا کے اوپر زبر ہے لیکن ہم اس کو خبیرن خبیرن اس طرح پڑھیں گے، تھوڑا سا گول کر کے۔ بہرحال یہ ایک ایسا ساؤنڈ ہے جس میں حرف کی ادائیگی
تو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی ملتی جلتی آواز نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا مطلب بدل جائے گا۔ لیکن قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کو اس کے اپنے مخرج کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے بعد دال، رال کے ساتھ زا ہے جس کی آواز اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور ہم اس کو اکثر زال اور زا ملتا جلتا ایک ہی ساؤنڈ پڑھ دیتے ہیں، اور اس کو زال الگ نرمی کے ساتھ، اور اس میں بالکل سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، اور زا کے اندر بہت زیادہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ رو اس کو بھی پور پڑھا جائے گا۔ سین کی آواز سمپل ہے اور اس میں صرف سیٹی کی آواز ہے۔ شین یہ بھی سمپل ہے جس طرح ہم عام پڑھتے ہیں۔ صاد اس کا ساؤنڈ ہوتا تو سیٹی کے ساتھ ہے، لیکن اس میں گولائی آتی ہے، اس کو گول پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس جو سبق میں ہم صرف آوازوں والے حروف دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ آوازوں والے حروف کا جو تجوید کے ساتھ یا اس کے میننگز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے صرف آوازوں والے حروف کو دیکھیں گے کہ جن کی آواز دوسرے کے ساتھ ملے گی تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ اس کے بعد جو آوازوں کی یہ جو دوسرے حروف ہیں جن کا مخرج اس طرح سے ادا ہوگا وہ آپ کو ساتھ ساتھ قرآن کے اندر بتا دیا جائے گا۔ غود یہ بھی تھوڑا گول شیپ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، گول ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پو ضو عین، عین کی آواز گلے کے اندر سے نکلتی ہے، جہاں سے ہا کی آواز نکلتی ہے، ہا یہ والی آواز ہے، یہاں سے ہی عین کی آواز نکلتی ہے۔ عین کی آواز بہت زیادہ آسان اس طرح ہوگی، جب میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ جس حرف کی آواز آپ نکالنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے الف کو زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ لگائیں، اور عین جس حرف کی آپ نے آواز نکالنی ہے اس کو ساکن کریں۔ آر، ایر، اور، آر، 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 اس طرح آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کی آواز تھوڑی سی کم نکلے گی، آہستہ آہستہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ حروف ہیں جن کی آوازیں نکلتی ہیں اور ان کی آوازوں کی آپ پریکٹس کر لیں گے، بہت زیادہ آسانی کے ساتھ آپ یہ سیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد ہے غین، غین بھی ایک سادہ حرف ہے۔ اس کے بعد ہے فا، فا، فا کی آواز جو ہے یہ آپ نے جس طرح ہا کی آواز آپ نے پہلے جو سانس کی آواز ہے تھوڑا سا اونچا لے کر آپ نے ہا کی آواز نکالی، اسی طرح فا کو آپ نے پہلے اس کی آواز نکالنی ہے تاکہ پتہ چلے یہ فا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، 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 اور یہ بہت ایزی آواز ہے۔ یہ جو ہمارے گلے کے اندر جس کو ہم کوا بولتے ہیں، اس کو جب حلق کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو یہ آواز نکلتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ حرف کے شروع میں الف لگائیں اور قاف کو ساکن کریں اور لکھ کر آپ دیکھیں آق، 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 بہت آسانی سے یہ آواز نکل جائے گی۔ اس کے بعد ہے کاف، سادہ کاف ہے، اس کی آواز میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لام، میم، نون، واو۔ واو ایک ایسا حرف ہے جس کے اندر صرف یہ ایک خلا کے ساتھ آواز نکالتا ہے، اس میں واو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ واو کے ساتھ یہ جو واو ہے نا یہ ہونٹوں کے ساتھ دانت لگتے ہیں تو واو نکلتا ہے، اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے واو، صرف ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور واو، واو، جس طرح عام روٹین میں لوگ واو کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کی پڑھنے کا مخرج ہوگا واو، واو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہونٹوں کا اور دانتوں کا اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو گول کریں، واو، واو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا اور ہا، اس میں جس میں ہم نے فرق نہیں کرتے تھے، ہم نے اس کا فرق پہلے دیکھ لیا تھا، آج ہے حمزہ یا یہ دونوں ایک ہی ہیں تقریباً، اور حمزہ اور الف ایک ہی ہیں۔ ان کا جو قرآن کے اندر کانٹیکٹ ہے وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج یہ ہماری آوازوں کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم ان کو قرآن کے اوپر اپلائی کر کے پڑھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔
انشاءاللہ آپ کو بہت ہی آسان وے میں، صرف ایک تھوڑی سی مشکل آپ کو یہ ہوگی آپ کو آوازیں نکالنے کی صرف۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کو تجوید کا رول بتایا جائے گا وہ بہت آسان وے ہوں گے، اور یہ قرآن کے اوپر آپ کو جب اپلائی کر کے دکھایا جائے گا، صورتوں کے اوپر اپلائی کر کے دکھایا جائے گا تو آپ کو بہت آسان لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔